جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئے تبصرے تجزیے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور سب سے پہلے تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ لوگ بہت ریگولرلی اور بہت بے چینی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں ولاگ کا، اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت جب ایک آدھے دن بیچ میں نہیں کیا تو آپ لوگوں نے بہت بھرپور طریقے سے پیغامات بھیجے اور اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ دیا، تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ آج کی جو اہم خبریں ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں، اور خبریں بھی ہیں اور تبصرہ بھی ہے، تجزیہ بھی ہے، امکانات بھی ہیں، ممکنات بھی ہیں، جس کے اوپر آج کے اس ولاگ کے اندر ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات تھی، یہ سب بات کر ہی رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے، لیکن عمران خان صاحب پیچھے ہٹ رہے ہیں، مسلسل ہٹ رہے ہیں۔ کیسے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج معافی مانگی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، کیوں مانگی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے کال دی ہے ہفتے کو، وہ کیوں دی ہے، وہ حکمت عملی کیا ہے، اور عمران خان صاحب کیا واقعی لانگ مارچ کریں گے، اس بار احتجاج کریں گے، جو انہوں نے کہا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ، جو 25 کو نہیں تھی اس کے ساتھ آئیں گے، تو کیا وہ آ سکتے ہیں، پوری تیاری ہو سکتی ہے، اس کے اوپر کریں گے، یا وہاں سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج ایک سیف ایگزٹ یا فیس سیونگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب تحریک انصاف چاہے تو اس کو اویل کرے، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی کچھ ممکنات جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے اوپر بھی ہم آپ کے سامنے اپنا تبصرہ ہے وہ رکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے آج معافی مانگی ہے۔ معافی میں انہوں نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے، کورٹ روم میں ان کے جو وکیل تھے سلمان صفدر صاحب، انہوں نے جو ہے وہ ان کو وہ الگ لے گئے۔ حامد خان صاحب کا پہلے دن سے پوائنٹ آف ویو تھا، اور ہمارے پروگرام میں بھی، فیصلہ آپ کا میں بھی، وہ بالکل شروع میں جب وہ ابھی لائر بنے تھے انہوں نے یہ بات بڑی ببانگ دہل کہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اس پہ معافی مانگ لینی چاہیے، اور کسی قسم کی کوئی ان کو لیت و لال سے کام نہیں لینا چاہیے، اور کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے اس سے پیچھے ہٹیں گے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے حامد خان صاحب کا انتخاب بھی اسی لیے کیا تھا کیونکہ عطر من اللہ صاحب کے ساتھ وہ ایک ان کی اپنی ایک اچھی ایک کیمسٹری ہے، اور وہ پہلے جوڈیشل موومنٹ کے اندر بھی یہ سب کا سب ایک ہی گروپ تھا جو کہ اس وقت کے افتخار چودھری صاحب کا گروپ تھا، تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے عمران خان صاحب نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ تو پہلے دن سے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن جو پارٹی کے اندر ہاکس تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے معافی مانگی تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ، ہمارا جو قائد ہے، ہمارا جو لیڈر ہے وہ تو معافی مانگ نہیں سکتا، وہ جھکتا نہیں ہے، وہ جھکنے والا نہیں ہے۔ اور آج وہ اس کا کچھ، آج عمران خان صاحب جب کوئی بات گلٹی فیل کرتے ہیں تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے وہ پھر اس کو بار بار کہتے ہیں، اور آج کے خطاب میں جو انہوں نے کنونشن سینٹر میں کیا اس کے اندر وہ یہ بات بار بار کرتے رہے کہ میں صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن آج انہوں نے سرنڈر کیا خود کو کورٹ کے سامنے، جو اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور غلطی تسلیم کرنے والا بڑا انسان ہوتا ہے، اور اس کو معاف کر دینے والا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ گو کہ اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور یہ تنقید بہت زبان زدعام ہے، مختلف سیاسی جماعتیں اس کے اوپر بات کر رہی ہیں۔ میری ANP کے زاہد خان صاحب سے بات ہوئی، بلکہ ان کا ایک ویڈیو پیغام میں نے دیکھا جو کہ انہوں نے پریس ریلیز کی بجائے وہ اپنا جو ہے وہ شیئر کیا صحافیوں کے ساتھ، اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نرم رویہ تھا یہ کسی طور پہ بھی باقی رہنماؤں کو نہیں ملا، اور عدالت کا بڑا خصوصی ایٹیٹیوڈ تھا، اور پھر لاڈلے کی بات ہوتی ہے، اور پھر وہ باقی تو وہ تنقید جو ہے وہ ہو رہی ہے، گو کہ ابھی فرد جرم آج عائد نہیں ہوئی، لیکن اپریشیٹ کیا عطر من اللہ صاحب نے، اور عطر من اللہ صاحب کی اس اپریسیشن کو کوئی بہت اچھی نظر سے جو ان کے اپوننٹس یعنی PTI کے اپوننٹس ہیں وہ نہیں دیکھ رہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج یہ فیصلہ جو کیا ان کے ہاکس کے بغیر، وہ اس لیے بھی کیا کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ عدالت جس جگہ پہ پھنس گئی ہے، اگر عدالت نے اپنی رٹ قائم نہ کی، یعنی کہ عمران خان صاحب کو سزا نہ دی، یعنی کہ عمران صاحب کے اوپر، خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد نہ کی، تو عدالت جو ہے وہ انڈر اٹیک ہوگی، اور یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، بہرحال یہ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ عدالت کو تو آپ انڈر اٹیک نہیں خود کو کر سکتی، اور اس نے بہت فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ان کے پاس لامحدود اختیارات ہیں اس معاملے کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب نے ٹیسٹ کیا، اور ٹیسٹ کر کے آخری مرحلے پہ جا کے پہنچ کے انہوں نے
جو ہے وہ یہ اعلان کیا، یا کہ ان کے جو آج کورٹ کے اندر جب فرد جرم عائد کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ میں فرد جرم عائد کرنے والا ہوں، جس پہ حامد خان صاحب نے کہا کہ آپ خان صاحب کو سن لیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو یہ فیصلہ ہونے لگا ہے، یہ فرد جرم عائد ہونے لگی ہے تو آج ہم نہیں. لیکن پھر سلمان صفدر جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں. 1 منٹ کے لیے حامد خان صاحب نے بھی استدعا کی، وہ جو ان کو پھر سلمان صفدر صاحب نے بریف کیا، پھر وہ روسٹرم پہ گئے اور پھر انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ میرا ارادہ نہیں تھا اور میں عدالت کی بہت احترام کرتا ہوں، میں جج صاحبہ کے پاس جا سکتا ہوں اور مجھے اپنے الفاظ کے اوپر وہ ریگریٹس ہیں، اور یہ کہ میں اپالوجی ہے اور میں معافی مانگتا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں. ان کا جو لب و لہجہ تھا، جو باڈی لینگویج تھی، بالکل آج مختلف تھی جو اس سے پہلے وہ جس تم تراک کے ساتھ جو ہے وہ جاتے تھے عدالت کے اندر. تو عمران خان صاحب آج پیچھے ہٹے اور انہوں نے اس بات کا ادراک کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور بھی جگہوں پہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. آج عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اس میں کچھ دن پہلے پرسوں سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ تحریک کا اعلان ہفتے سے، تحریک کا ایک آغاز کل بھی انہوں نے کہا، اور پھر وہ جیسے ہم کرتے ہیں اپنے کرنٹ افیئرس میں اور سب اس میں کہ بس ہفتے کو یہ ہو جائے گا، ہفتے کو وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ڈھمکا ہو جائے گا. آج جو انہوں نے تقریر کی وہ بڑی دلچسپ تھی. اس میں کچھ جملے انہوں نے بڑے اچھے کہے. انہوں نے کہے کہ 25 مئی کو ہماری تیاری نہیں تھی اور اب ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور ہفتے کو میں ایک کال دوں گا، کال پہ آپ سب لوگوں نے نکلنا ہے، خاص کر کے اسلام آباد میں نکلنا ہے، لیکن میں رحیم یار خان میں ہوں گا اور وہاں سے میں دیکھ رہا ہوں گا کہ لوگ جو ہے وہ نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہفتے کو جو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا، اسد عمر صاحب کہتے ہیں بڑا اعلان کرنے والے ہیں، وہ اب میرا نہیں خیال کہ بہت جلد ہوگا. اس پہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہوگا کہ میں نے کب لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ دینی ہے، لیکن پوری تیاری کے ساتھ دینی ہے. یعنی جب تیاری ہوگی تب وہ اعلان کریں گے، تب وہ باہر نکلیں گے، تب لانگ مارچ ہوگا. کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، یہ والا مصرع جو ہے مجھے ان کی گفتگو سے یاد آیا. یہ انہوں نے آپشنل کر دیا ہے کہ اگر وہ آپٹ کرنا چاہیں گے تو کریں گے، اور 25 مئی والی تیاری نہیں ہوگی. خود بھی وہ اسلام آباد کے جلسے جلوس میں یا جو بھی انہوں نے کال دی ہے اس کے اندر وہ شریک نہیں ہوں گے. ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ جو کال انہوں نے جو دی تھی اس کال کو اب وہ اپنی مرضی کے ٹائم کے اوپر کریں گے استعمال، جس کا کہ شاید بہت جلد جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکے گا. ان کی گفتگو سے یہ لگا ہے. جب تک ان کا کوئی اعلان سامنے نہیں آتا ہم یہ آج کے دن میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو آج عمران خان صاحب نے کہا، ویسے بھی وہ اتنے پی ٹی آئی پینترے بدلتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں یو ٹرن اتنے ہوتے ہیں. تو اب ہم اس وقت جو آج انہوں نے کہا وہ یہ کہا کہ میں فیصلہ کروں گا. انہوں نے کوئی حتمی کال نہیں دی فی الحال. ہفتے کو انہوں نے پروٹیسٹ کی بات کی ہے، پروٹیسٹ کی بات کی ہے، احتجاج کی بات کی ہے، اور احتجاج جو ہے وہ اکثر تحریک انصاف جو ہے وہ کرتی ہے. اس لیے اس سے بھی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ چکے ہیں. اس کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی تیاری کرنی ہے عمران خان صاحب نے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے انہوں نے اپنی تیاری کر لی ہے. آج وہ ڈرون سے ربڑ کی گولیاں اور جو آنسو گیس ہے اس کی بات کر رہے تھے، اور یہ بات ہمارے علم میں بھی آئی ہے کہ اس دفعہ پوری تیاری رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے، اور وہ اب کی بار جو ہے وہ کسی صورت بھی بخشنے کو یا جسے کہنا چاہیے وہ تیار نظر نہیں آتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ دے دیا تھا اور پھر عمران خان صاحب کو آنے کی اجازت مل گئی تھی. لیکن اس دفعہ حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے یہ چاہ رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں، اور کیونکہ فائنل لڑائی ہے، فائنل راؤنڈ ہے عمران خان صاحب کا، اور حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے. تو اب وہ بھی انہوں نے ڈرون اور ربڑ کی گولیاں، آنسو گیس، ڈرون کے ذریعے سے جو ہے وہ استعمال کرنے کی بات کر کے پی ٹی آئی کو کافی حد تک جو ہے وہ ایک پیغام بھی دے دیا ہے. تیسری بات جس کے اوپر عمران خان صاحب ممکن ہے کہ واپس آ جائیں، بہت دنوں سے یہ بات اسلام آباد کے حلقوں میں چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا تیسرا آپشن جو کہ پارلیمنٹ کی صورت میں ہے، اگر انتخابات اگست میں اگلے سال ہوں گے تو وہ بھی اپنا اوپن رکھنا چاہتی ہے. کل ہمارے پروگرام میں اسد کیسے صاحب تھے جو کہ سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہمارے پروگرام میں کہ کوئی فی الحال ارادہ نہیں ہے. لیکن آج جو سپریم کورٹ کے اندر بات چیت ہوئی ہے وہ کافی زیادہ دلچسپ ہے، اور اس میں
یہ فیصل چودھری صاحب نے اسپیکر کے جو اختیارات ہیں قومی اسمبلی کے استعفے قبول کرنے کے، اس کے اوپر وہ گئے ہیں، اور انہوں نے ظاہر وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسپیکر کے اختیار میں مداخلت سے جو آرٹیکل 69 ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، لیکن ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اسلام آباد سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ آپ اس کی مداخلت نہیں کر سکتے، یا اس کی عدالت نے جو ہائی کورٹ کا جو حکم ہے اس کو آپ عدالت کو مطمئن کریں کہ وہ حکم جو ہے اس کو آپ کیوں چیلنج کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، جو کہ اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ ان کا اختیار نہیں ہے، عدالت کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اسپیکر کے معاملات کو دیکھے۔ اس پہ انہوں نے یہ سوال پوچھے، بہت امپورٹنٹ سوال تھے جو چیف جسٹس صاحب نے فرمائے پوچھے، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بھی، کہ قاسم سوری کے جو فیصلے ہیں اس میں کسی رکن کا نام نہیں لیا گیا، انہوں نے بغیر نام لیے جو ہے تمام استعفے منظور کر لیے، اور تحریک انصاف بطور جماعت کیسے عدالت آ سکتی ہے، استعفیٰ دینا ارکان کا انفرادی عمل ہے، یعنی انہوں نے چیلنج، خود کورٹ نے یہ بات کہہ دی کہ انفرادی عمل اگر ہے، کوئی خود آئے گا انڈیویجولی تو ہم اس کو کر دیں گے، ادروائز نہیں۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جاتے واپس اسمبلی کے اندر، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ اس وقت تو انتخابات ہی نہیں ہو سکتے، سیلاب ہے اور صورتحال بہت خراب ہے، پی ٹی آئی کو اندازہ ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ 123 نشستوں پر عام انتخابات کے جو ضمنی انتخاب ہیں اس پہ کیا اخراجات ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ملک کی معاشی حالت بھی دیکھیں، یہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، جس پہ انہوں نے کہا جی 13 ارب روپے جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے جمع کیے ہیں سیلاب زدگان کے لیے، لیکن ہر ادارے کے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ہر ایک ادارے کا اپنا وہ ایک ہے کام، اس کو کرنا ہوتا ہے، ریاست کو برداشت کرنے ہوتے ہیں اخراجات، اس لیے جو عدالت نے جو فائنل ریمارکس دیے اس میں یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف کیس تیار کرنے کا ایک اور موقع دے رہے ہیں، اور یہ سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گئی، یعنی انہوں نے ایک آپشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے کھول دیا کہ اگر کل کو تحریک انصاف جو ہے وہ تیار ہوگی، اور پھر ظاہر معاملہ تو عدالت میں ہے ہی، تو عدالت جو ہے اس کے اوپر اس کو خارج کر سکتی ہے، اور وہ کہہ سکتی ہے کہ اسپیکر کا اختیار ہے اس لیے آپ جائیں واپس اور اپنا کام کریں، احکامات بھی دے سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس صورت میں ان کو ایک فیس سیونگ مل جائے گی، جو کہ ہم اسلام آباد کے کوریڈورز میں سن رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ فیس سیونگ کی تلاش میں بھی ہے، لاجز پہ بھی ابھی تک لوگوں کا جو ایم این ایز ہیں ان کے ان کا قبضہ ہے، کوئی وہاں سے گیا بھی نہیں ہے، جو حکومت الزام لگا رہی ہے کہ الاؤنس بھی جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہیں، اور یہی وہ بات ہے جس کی بنیاد کے اوپر ایک آپشن تحریک انصاف اپنا کھلا رکھنا چاہتی ہے۔ اس دوران نومبر کے اندر تعیناتی بھی ہے، اس دوران نومبر کے اندر عمران خان صاحب کے اہم جو معاملات ہیں عدالت کے، توشہ خانہ کے، توہین الیکشن کمیشن وغیرہ وغیرہ کے، وہ بھی کافی زیادہ اہم ہے، اور ممنوعہ فنڈنگ کا بھی معاملہ ہے، تو اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف بڑھیں گے، لیکن اس وقت تک، آج کی تاریخ تک لگتا ایسے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن سے واپس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ نے ہمارا تبصرہ سنا ہے، پسند آئے تو لائک کیجیے گا، ناپسند آئے تو نہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔